سردی تھی، گرم ہاتھ کر لیے. پھر جب باہر نکلنے لگا، گھر سے باہر نکلا، سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اللہ تو نے کبھی مجھے تھپڑ کھلائے ہیں، کبھی تو گرم دودھ پلا رہا ہے. پھر جب میاں بیوی گھر پہنچتے ہیں، جب خان سیڑھی پر چڑھ رہا ہوتا ہے تو پاؤں اس کا اٹھتا ہے، وہ نیچے گر جاتا ہے، وہیں اس کی وفات ہو جاتی ہے. بیوی کہتی ہے ایک واقعہ تھوڑی دیر پہلے پیش آیا تھا، لگتا ہے اس بزرگ نے بد دعا دے دی ہوگی. جب وہ جاتا ہے اس بزرگ کے پاس، ان کے گھر والے جاتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں، جب ان کے پاس جاتے ہیں جا کر پوچھتے ہیں کہ تو نے اس کو بد دعا دی ہے، ایک ہی کپڑ لگایا تھا تو معافی کر دیتا. اس نے کہا در حقیقت بات یہ ہے کہ بیوی کو خاوند کو بیوی سے محبت تھی. جب میں نے اس کے اوپر پانی گرا تو اس کو تکلیف ہونے لگی، تو اس نے غصے میں آ کر مجھے مارنے لگا. مجھ سے میرے اللہ کو محبت ہے کیونکہ میں نے صبر کی اور میرے اللہ نے یہ صبر برداشت نہ کی، اس سے بدلہ لے لیا. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو صبر میں حالت میں رکھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق اور صبر کی نصیحت کرتے رہو. میرے بھائیوں، آج ہم کتنی صبر کرتے ہیں؟ ہم تو دسترخوان پر بھی لڑ جاتے ہیں قاری محمد صاحب کے ساتھ، کیونکہ اگر وہ روٹی کچی دے دے یا سالن ہمارے ساتھ خراب دے دے تو ہم کہتے ہیں قاری صاحب تو نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، تیری ایسی کا تیسی، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. رانا صاحب ذرا توجہ کرنا، آپ تو قاری صاحب کے ساتھ لڑائی شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کرو گے تو ہم بہت زیادہ اجر دیں گے. فرض ہوتے ہیں آنسو کے سجدے، بلند جب آزمائش کی اذان ہوتی ہے، بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.